پہلا مسئلہ یہ ہے جو ایک روٹین ہے ہماری زبانی کلامی گفتگو کی، اللہ تعالیٰ کو میاں کہنا، اللہ تعالیٰ کو سائیں کہنا، اللہ میاں اللہ سائیں، یہ ایک ہماری عام روٹین ہے، بالخصوص سرے کی جب ہم بول رہے ہوتے ہیں۔ کیا گنجائش ہے شریعت کے اندر کہ اللہ کو میاں کہا جائے اور اللہ کو سائیں کہا جائے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی زبان ہے نا، اس زبان میں بولا جانے والا لفظ اپنے اندر اصل معنی کیا رکھتا ہے، اس کے لیے بندہ لغت کی کتاب کو کھنگالتا ہے، لغت کی کتاب جا کر کھولتا ہے، بھئی اس لفظ کا اصل معنی کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے مستعمل معنی جو عام روٹین میں استعمال ہو رہا ہے، اور ایک ہے اس کا اصلی معنی کہ اس زبان کا اصل معنی کیا ہے۔ بڑی مشہور کتاب ہے اردو کے اوپر فرنگ آصفیہ، اور بڑی مشہور کتاب ہے اردو کے اوپر فیروز اللغات اور قائد اللغات، یہ اردو ادب کے اندر بنیادی کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میاں ہیں یا سائیں ہیں، اس کا زیادہ تر جو معنی آتا ہے وہ آتا ہے شوہر اور خاوند کے معنی میں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بیویاں بولتی بھی ہیں کہ یہ میرے میاں ہیں جو میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ یہ مختلف زبان کے لوگ بیٹھے ہیں، تقریباً یہ چیز بولی جاتی ہے ہر زبان میں۔ سائیں بھی بولتے ہیں یہ میرا سائیں ہے، میرا شوہر ہے، میرا خاوند ہے۔ اب یہ تو واضح ہے کہ جب ہم اللہ کو سائیں یا میاں کہیں گے تو نعوذ باللہ یہ معنی تو ہمارے تصور میں ہوگا ہی نہیں، نہ ہی کسی کو اجازت ہے، نہ ہی اس نیت سے کوئی بولتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اس کا مقام اور اس کا ادب بھی پھر اتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہر وہ لفظ جس کا ایک معنی اچھا بھی ہو، مثلا میاں کا معنی مالک بھی ہے، اللہ مالک ہے، لیکن اگر اس کا ایک معنی بھی ایسا آتا ہے جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے تو شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں، قرآن مجید کی دوسری سورت سورہ بقرہ آیت نمبر 104، بڑا مشہور لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اب راعنا کا معنی کیا ہے؟ رعایت کرنا۔ اگر کوئی بات سمجھنی ہوتی صحابہ کرام کو تو وہ آ کر کہتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رعایت فرمائیں، شفقت فرمائیں، ہمیں یہ بات سمجھا دیں۔ کافر و منافقوں کو موقع ملا، بات بڑھ گئی، راعنا تھا تو انہوں نے راعی عین کے آگے صرف یا بڑھا دی، چونکہ وہ عربی تھے، صرف ایک حرف بڑھایا، راعنا کی بجائے کیا چلا گیا؟ راعینا، را علی زبر را، عین یا زیر عین، نون علی زبر نا، صرف ایک حرف یا کے بڑھنے سے معنی ہو گیا چرواہا، بکریاں چرانے والا۔ تماشا کھڑا کر دیا انہوں نے کہا کہ دیکھو صحابہ کرام کہاں کا ادب کرتے ہیں، وہ تو چرواہا بول رہے ہوتے ہیں اپنے نبی کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ صحابہ کرام راعی نہیں بولتے تھے، راعنا رعایت کے معنی میں بولا کرتے تھے، شفقت اور محبت کے معنی میں بولا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد میرے محبوب کو راعنا والے لفظوں سے بھی کوئی نہیں پکارے گا۔ وقول انظرنا، اب راعنا کی بجاؤ بولو انظرنا۔ انظرنا کا معنی کیا ہے؟ ہم پر نظر کرم فرمائیے، نظر شفقت فرمائیے۔ اب وہ لفظ بھی تھا ادب والا، صحابہ کرام بولتے بھی ادب کی نیت سے تھے، غلط لفظ نہیں تھا، غلط معنی اس کا نہیں تھا، لیکن صرف ایک حرف کے بڑھانے سے معنی غلط ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ادب سکھایا گیا کہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کا بھی یہاں پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے، گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بارگاہ رسالت ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں بارگاہ خالق کائنات کی۔ اس لیے وہ لفظ جس کا معنی کہیں غلط معنی میں چل رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بول سکتے۔ اس پر فتویٰ موجود ہے کہ عادت ہماری ختم ہونی چاہیے۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جس کے لیے کوئی ہمیں ڈنڈا سوٹا نہیں اٹھانا۔ بولا کیوں ہے؟ ہم نے بیان سنا ہوا ہے پچھلے درس کے اندر، نہیں بولنا اللہ تعالیٰ کو میاں اور اللہ تعالیٰ کو سائیں، نہیں، ہمیں اس ماحول کو فروغ دینا ہے کہ ہم ایسے اسماء اللہ کے پیارے نام یاد کریں کہ ہماری عادت بن جائے۔ میں کراچی میں تھا، میری مسجد کے ساتھ ایک شخص ہے، اب بھی وہ ٹھیا لگاتا تھا فروٹوں کا۔ اس کی ایک عادت تھی، جب بھی میں اس سے کوئی بات کرتا تھا اور کوئی بات ہوتی نا مستقبل کے آنے والے وقت کے متعلق، وہ کہتا تھا انشاءاللہ رحمان استاد جی یہ کریں گے۔ رحمان تو اس کی زبان سے کبھی ہٹا ہی نہیں، جہاں اللہ آیا وہ آگے رحمان ضرور بولتا تھا۔ اور یاد رکھیے سب سے زیادہ مقام ان دو اسماء کا ہے، اللہ کے 99 ناموں میں سے اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا رتبہ ہے تو وہ رحمان کا ہے۔
یہ پوری پٹی لکھی ہوئی ہے، نیچے آپ علیہ السلام کے نام ہے اور اوپر اللہ تعالیٰ کے نام ہے. یہ الحمدللہ مجھے پورے آتے ہیں. میرے وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی میں آپ کو پورا زبانی بھی سناؤں. سال ہا سال سے میں الحمدللہ یہ روزانہ پڑھ کر سوتا ہوں، یہ میرے وظیفے میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام محض تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں. ہمیں 99 نہیں ہو سکتے. ان للہ 99 اسما من احصاها فقد دخل الجنہ. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے یاد کر لیے اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرتا ہے. قرآن مجید کے شروع میں بھی نام یہ سارے اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں. ٹھیک ہے یار، ہماری شاید قوت حافظہ اتنی نہ ہو، چلو ہم 99 نہیں یاد کر سکتے، لیکن سائیں اور میاں کو ذرا ہٹا کر کوئی اور اپنی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ کا معنی سب سے بلند ذات، اللہ جل شانو جس کی شان بہت بلند ہے، عزت والا ہے وہ، یہ اپنی عادت ڈالیں. یہ پہلا مسئلہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 7ویں سورہ سورہ اعراف آیت نمبر 180 کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے حسین نام ہے، اسماء حسنہ ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، انہی کے ساتھ پکارا کرو، انہی کے ساتھ پکارا کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگوں نے اللہ کے ناموں میں بگڑے ہوئے نام ڈال دیے ہیں ان سے بچ جاؤ. یہ واضح اللہ نے ایک دستور لکھا ہے. قرآن مجید کی 17 نمبر سورہ سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، اس کی آیت نمبر 110 کے اندر فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. اے محبوب آپ فرمائیں کہ لوگ یا تو اللہ پکاریں یا رحمان پکاریں. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جو بھی نام پکاریں گے اللہ کے سارے نام حسین ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کے اپنے نام ہیں، پھر یہ بڑا مسئلہ ہے. جمہور علماء کے ایک قول ملتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو نام آ گئے ہیں آپ وہی نام لگا سکتے ہیں.